بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا ہمارا یہ لیکچر اصول فقہ کے متعلق ہے۔ چونکہ ہمارے نصاب میں جو کتاب شامل ہے وہ ہے اصول الشاشی، تو اصول فقہ کے متعلق چند اہم باتیں آج کے اس لیکچر میں ہم پڑھیں گے۔ اصول فقہ میں دو لفظ ہیں، ایک ہے اصول اور دوسرے نمبر پر ہے فقہ۔ اصول کسے کہتے ہیں؟ اصول اصل کی جمع ہے، اس کا لفظی معنی ہے جس پر کسی دوسری چیز کی بنیاد ہو۔ اصل کا معنی جڑ، بنیاد، ما یبتنا علیہ غیرہ، جس پر غیر کی بنیاد ہو۔ اور اصطلاحی تعریف اصول کی یہ ہے، اصول وہ ایسا قاعدہ کلیہ ہے جو اپنے تمام جزیات پر منطبق اور سچا ہے۔ مثال کے طور پہ کل فاعل مرفوع، ہم نے پڑھا ہے کہ ہر فاعل مرفوع ہے، ہر مبتدا مرفوع ہے اور ہر مفعول بھی منصوب ہے۔ تو یہ ایک قاعدہ کلیہ، قانون اور اصول ہے۔ فقہ کی تعریف کیا ہے؟ فقہ یہ باب کارما سے ہے جس کا معنی ہے سمجھ، فہم۔ قرآن و حدیث میں اسی معنی میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ اور اصطلاحی تعریف فقہ کی یہ ہے، الفقہ هو علم بالاحکام الشرعیۃ الفرعیۃ من ادلتها التفصیلیہ، یعنی علم فقہ وہ جاننا ہے احکام شرعیہ کا، شرعی احکام کا جاننا۔ شرعی احکام وہ جن کا تعلق فروعات سے ہے، یعنی عقائد وغیرہ سے نہیں ہے، تفصیلی دلائل سے۔ احکام شرعیہ فرعیہ سے مراد وہ احکام ہیں جن کا تعلق اعمال سے ہے، جس طرح نماز، روزہ، زکوٰۃ، یہ چیزیں ہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ جو ہیں وہ ہیں اعمال اعتقادی۔ اعمال اعتقادی سے اصول فقہ یا فقہ کے اندر بحث نہیں کی جاتی۔ اور اصول فقہ کی دوسری تعریف ہے جس کو کہتے ہیں حد لقبی۔ ایک تعریف ہے حد اضافی۔ اضافی میں مضاف کی تعریف الگ کرتے ہیں، مضاف الیہ کی تعریف الگ کرتے ہیں، اور حد لقبی میں دونوں کی تعریف ایک کی جاتی ہے۔ تو حد لقبی یہ ہے، ہوا علم بقواعد یتوصل بها المجتہد الی استنباط الاحکام من ادلتها التفصیلیہ، یعنی اصول فقہ وہ ایسے قواعد کے جاننے کا نام ہے جن کے ذریعے مجتہد تفصیلی دلائل سے احکام کے استنباط تک پہنچے۔ اور تفصیلی دلائل یہ کتنے ہیں؟ یہ 4 ہیں۔ اصول الشاشی کے جو مصنف ہیں ان کے حالات معلوم نہیں ہیں، اس وجہ سے کہ مصنف نے خود اپنی کتاب پر نام لکھنا گوارا نہیں کیا، کیونکہ یہ کمال اخلاص ہے۔ اخلاص کی وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کو چھپا کر ہی رکھا ہے۔ بہرحال کچھ کتابوں میں اصول الشاشی کے مصنف کا نام اسحاق بن ابراہیم ہے، اور کچھ کتابوں میں ان کا نام آیا ہے نظام الدین شاشی۔ یہ 325 ہجری کو کہتے ہیں، مصر میں مدفون ہوئے، مصر میں فوت ہوئے اور وہیں پر دفن ہوئے۔ اصول الشاشی کا دوسرا نام 50 بھی ہے۔ 50 نام رکھنے کی وجہ بعض علماء تو یہ فرماتے ہیں کہ مصنف جب کتاب لکھ رہے تھے اس وقت ان کی عمر 50 سال تھی، اس وجہ سے 50۔ اور ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ اس کتاب میں جو کل ابواب ہیں وہ 50 ہیں۔ بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کتاب کو لکھنے میں 50 دن صرف ہوئے، اس وجہ سے اس کو 50 کہتے ہیں۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ اصول الشاشی کے مصنف فرماتے ہیں اصول فقہ 4 ہیں، وہ 4 کتاب، سنت، اجماع، قیاس۔ اس جگہ کتاب سے مراد کوئی عام کتاب نہیں، بلکہ کتاب سے مراد قرآن مجید ہے، کہ قرآن کریم وہ مقدس کتاب ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی، مصاحف میں لکھی ہوئی ہے۔
کسی شبہ کے بغیر تواتر کے ساتھ منقول ہے۔ یہ تعریف ہے کتاب اللہ یعنی قرآن مجید کی کہ القرآن هو الکتاب المنزل علی الرسول المکتوب فی المصاحف المنقول عنہ نقلا متواترا بلا شبہۃ، یعنی وہ کتاب جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی، المنزل علی الرسول، المکتوب فی المصاحف یعنی جو مصاحف میں لکھی گئی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب قرآن مجید کو ایک ہی جگہ پہ جمع کیا، اس کو لکھا تو اس کا نام مصحف رکھا گیا۔ المنقول عنہ نقلا متواترا بلا شبہ، جو بغیر کسی شبہ کے تواتر کے ساتھ، تواتر کے متعلق آپ پڑھ چکے ہیں۔ تواتر اس خبر کو کہتے ہیں جس کو روایت کرنے والے اتنے زیادہ لوگ ہوں، عقل اور عادت یہ کہے کہ اتنے لوگ مل کر کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے۔ اور سنت سے مراد، سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال، احوال طیبہ اور تقریرات کے مجموعے کو کہتے ہیں۔ حدیث کا لغوی معنی ہے بات چیت، گفتگو، اور سنت کا لغوی معنی ہے راستہ۔ اجماع کا لغوی معنی ہے پختگی، عزم، اتفاق۔ یہ اجماع اور قیاس کے متعلق انشاءاللہ ہم آگے مفصل پڑھیں گے۔ کتاب اللہ میں سب سے پہلی بحث جو کی جاتی ہے اصول فقہ کے اندر، وہ ہے عام اور خاص، مشترک اور معول۔ یہ چار قسمیں ہیں۔ یہ لفظ کی چار قسمیں ہیں وضع کے اعتبار سے، یعنی معنی بنانے والے نے لفظ کو جس معنی کے لیے بنایا ہے وہ معنی ایک معین ہے، اس معنی کے افراد کئی ہیں، وہ معنی کئی ایسی چیزوں کے درمیان مشترک ہے یا نہیں، اس لحاظ سے چار قسمیں ہیں۔ اب اگر آپ سے سوال پوچھا جائے با اعتبار وضع کے لفظ کی کتنی قسمیں ہیں، تو آپ نے یہ جواب میں لکھنا ہے با اعتبار وضع کے لفظ کی چار قسمیں ہیں۔ یہ چیزیں عام طور پہ ہمیں بھول جاتی ہیں کہ متقابلات کی کتنی قسمیں ہیں، مدلولات کی کتنی قسمیں ہیں، اسی طرح معنی کے خفا اور پوشیدگی کے لحاظ سے لفظ کی کتنی قسمیں ہیں، معنی کے استعمال اور عدم استعمال کے لحاظ سے لفظ کی کتنی قسمیں ہیں۔ تو یہ چیزیں ہم سے خلط ملط ہو جاتی ہیں۔ تو آج ہم جو قسم پڑھ رہے ہیں وہ ہے با اعتبار وضع کے لفظ کی کتنی قسمیں ہیں۔ تو آپ نے کہنا ہے با اعتبار وضع کے لفظ کی چار قسمیں ہیں، عام، خاص، عام، مشترک اور معول۔ اب ہر ایک کی تعریف سنیے۔ خاص کسے کہتے ہیں؟ تو خاص وہ لفظ ہے، خاص وہ لفظ ہے جو انفرادی حیثیت سے کسی خاص معنی یا ذات پر دلالت کرے، یعنی اس میں اجتماعیت نہ ہو، انفرادیت ہو، انفرادی حیثیت سے کسی خاص معنی یا کسی خاص ذات پر دلالت کرے۔ مثلا عمر، زید، بکر، یہ ایک خاص ذات پر دلالت کرتے ہیں۔ اب زید کا لفظ زید کے لیے ہے، عمر بکر کے لیے نہیں ہے، اور ہر ایک زید کے لیے بھی نہیں ہے۔ جس ماں نے اپنے بیٹے کے لیے رکھا ہے اس سے مراد وہی زید ہوگا۔ اگر کسی اور نے زید نام رکھا ہے تو وہ اور لحاظ سے رکھا ہوگا، اور ماں نے یا اور باپ نے اس نام کو رکھا ہوگا، وہ اور ذات ہے، یہ ذات نہیں ہے۔ بہرحال خاص اس لفظ کو کہتے ہیں جو انفرادی حیثیت سے کسی خاص معنی پر یا کسی خاص ذات کے لیے بولا جائے۔ اس خاص کی تین قسمیں ہیں۔ نمبر ایک، خاص الفرد یا تخصیص الفرد۔ اس کی تعریف سنیے۔ خاص الفرد یا تخصیص الفرد وہ لفظ ہے جس کا مدلول اور مصداق ایک شخص سے معین ہو۔ مدلول اور مصداق کا مطلب یہی ہے کہ وہ لفظ ایک خاص بندے کے لیے، خاص شخص کے لیے بنایا گیا ہے۔ اس کی مثال اس طرح قرآن مجید میں حضرت زید بن حارثہ کا نام ہے، فلما قضا زید منہا، تو اس سے مراد زید ہی ہے۔ مریم کا لفظ آیا ہے تو اس سے مراد وہی مریم ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں۔ تو یہ مریم کا لفظ صرف اسی مریم کے لیے بولا گیا، کسی اور مریم کے لیے بولا جائے گا تو اور لحاظ سے بولا جائے گا، اس لحاظ سے نہیں بولا جائے گا۔ اس کو خاص الفرد کہتے ہیں، یعنی جس کا مدلول اور مصداق ایک ہی فرد ہو۔ آپ سے
یوں بھی پوچھا جا سکتا ہے، انٹرویو کے اندر بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے، اور آپ سے اس لحاظ سے بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ یہ تعریف ہے، اور نیچے آپشن دیے ہوں گے کہ یہ تخصیص فرد کی ہے، تخصیص نوع کی ہے، تخصیص جنس کی ہے۔ مثال دے کر بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے زید، عمر، بکر یہ کس خاص کی مثال ہیں۔ خاص النوع سے کیا مراد ہے؟ یہ خاص کی دوسری قسم ہے خاص النوع۔ نوع وہ ہے جس کا مفہوم ایک نوع پر صادق ہے، ایک قسم پر صادق ہے۔ اب جب تک آپ نوع کی تعریف نہیں سمجھیں گے تب تک اس تعریف کو یاد رکھنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ تو یاد رکھیے، نوع اصولیین کے نزدیک یعنی اصول فقہ والوں کے نزدیک نوع سے مراد یہ ہے کہ وہ لفظ جس کے افراد تو کثیر ہوں لیکن ان کی اغراض متفق ہوں، ان کی ایک متفق غرض ہو، اس کو وہ خاص النوع کہتے ہیں۔ مثال سے سمجھیں، جیسے راجل، مرد۔ اب مرد میں بہت زیادہ، جتنے بھی مرد ہیں مرد میں شامل ہیں، لیکن اغراض سب کے متفق ہیں۔ امام بننا مردوں کا کام ہے، عورتوں کا نہیں ہے۔ اسی طرح نبی ہونا ایک غرض ہے، نبی جتنے بھی ہیں مرد ہیں، عورتیں نبی نہیں ہیں۔ اسی طرح نماز جمعہ، عیدین کے لیے جانا یہ مردوں کے اغراض میں سے ہے، امام اور قاضی ہونا۔ اور اسی طرح امرأتن ایک نوع ہے، جتنی بھی عورتیں ہیں ان کے لیے امرأتن اور نساء کا لفظ بولا جائے گا۔ اب یہ اس نوع کے افراد تو کثیر ہیں لیکن اغراض میں اتفاق ہے۔ توالد، تناسل، اولاد کو پالنا، ایسی چیزیں یہ ایک عورت کی ذمہ داری ہیں، یعنی امور خانہ داری نبھانا وغیرہ وغیرہ۔ تیسرے نمبر پر ہے خاص الجنس۔ خاص کی تیسری قسم ہے خاص جنس۔ خاص الجنس سے مراد وہ ہے جو جنس کے اعتبار سے خاص ہو۔ کئی جنسیں دنیا میں ہیں، انسان ہے، گھوڑے ہیں، گدھے ہیں، اونٹ ہیں، بکریاں ہیں، تو یہ تمام جنس ہیں۔ ان میں سے انسان اس لحاظ سے خاص ہے کہ انسان ہی کے لیے بولا جائے گا، اور انسان کے نیچے مرد اور عورت دو ہی ہیں، کوئی اور نہیں ہے۔ تو یہ بھی خاص کی مثالیں ہیں۔ تو آپ نے آج کے اس لیکچر میں خاص کی تعریف کو یاد رکھیں اور خاص کی 3 قسموں کو یاد رکھیں۔ اس کے بعد اب خاص کا حکم کیا ہے؟ تو قرآن مجید میں جو حکم خاص کا ہے، جو حکم خاص ہو قرآن مجید میں، اس پر ہر حال میں عمل کرنا ضروری ہے۔ اور اگر احناف کے نزدیک اس کے مقابلے میں خبر واحد ہو یا قیاس ہو، پہلے تو ہم کوشش کریں گے ان دونوں میں تطبیق دیں، ان دونوں پر عمل کی کوئی صورت نکالیں، کوئی راہ نکالیں۔ اور اگر ان دونوں پر عمل ممکن نہ ہو تو ہم کتاب اللہ کے خاص پر عمل کریں گے، خبر واحد اور قیاس کو چھوڑ دیں گے۔ اس چیز کو ابھی ہم مثالوں سے آپ کو سمجھائیں گے۔ قرآن مجید کے اندر ایک مسئلہ ہے، وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ۔ شریعت کا مسئلہ ہے، عورت کو جب طلاق ہو جائے تو عورت کے اوپر عدت لازم ہے۔ اب عورت عدت کتنے دن بیٹھے، کتنے مہینے بیٹھے، کس لحاظ سے بیٹھے، اس میں احناف اور شوافے کا اختلاف ہے۔ تو ہمارا احناف کا مسلک یہ ہے، مطلقہ عورت کو جب اس کے اوپر جو عدت لازم ہے، عدت کا شمار جو ہے وہ ماہواری ہے، یعنی قروء قر کی جو جمع ہے، احناف فرماتے ہیں اس سے مراد ہیں ماہواری اور ناپاکی کے ایام۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سے مراد ہیں پاکی کے ایام۔ اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل کو سمجھیے، خاص کو یہاں پر سمجھیے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لفظ قرآن مجید میں آیا ہے ثلاثہ، 3۔ اب 3 کا لفظ 3 کے لیے مخصوص ہے، خاص ہے۔ 3 سے مراد وہی 3 ہی ہے جو 2 اور 4 کے درمیان ہے۔ 3 سے مراد 3.25 بھی نہیں ہے، 3.5 بھی نہیں ہے، 2.25 بھی نہیں ہے، 4.25 بھی نہیں ہے، صرف 3 سے مراد 3 ہی ہے۔ اب امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دیکھیں، شریعت کا حکم یہ ہے عورت کو طلاق دی جائے پاکی کے ایام میں۔ شریعت کا حکم، سنت طریقہ یہی ہے کہ عورت کو پاکی کے ایام میں طلاق دی جائے۔ اب جب وہ اس کو پاکی کے ایام میں طلاق دے گا
یا تو آپ اس پاکی کے ساتھ 3 شمار کریں گے یا اس کو چھوڑ کر 3 شمار کریں گے۔ اب اگر آپ اس کو شمار کر کے 3 کریں تو اگرچہ اس نے پاکی کے شروع والے ایام میں ہی طلاق دی ہو، پھر بھی 3 سے کچھ نہ کچھ تو کم بن جاتا ہے، چاہے 1 سیکنڈ ہو، 10 سیکنڈ ہو، 10 منٹ ہوں۔ اگر آپ اس کو شمار نہیں کرتے، اگرچہ اس نے پاکی کے بالکل آخر میں اس کو طلاق دی ہو اور 3 اس کے علاوہ آپ شمار کریں گے تو پھر بھی 3 سے کچھ نہ کچھ زیادہ بن جاتے ہیں۔ یعنی قرآن مجید کا جو لفظ ثلاثہ آیا ہے 3، اس کے اوپر کسی صورت میں بھی عمل ممکن نہیں ہوگا جب آپ قروء سے مراد پاکی کے ایام مراد لیں۔ اس کی دوسری مثال سمجھیں، قرآن مجید کے اندر ہے حتیٰ تنکح زوجا غیرہ۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے ڈالے تو 3 طلاقوں کے بعد وہ بیوی، وہ عورت اس شوہر کے لیے حلال نہیں ہے جب تک وہ کسی اور سے نکاح نہ کرے، شادی نہ کرے، پھر وہ اس کو طلاق دے، اس کے بعد اس سے نکاح کرے، پھر عدت گزارے، پھر ادھر آ جائے۔ اب مسئلہ جو اختلافی ہے وہ یہ ہے، کیا عورت ولی کے بغیر نکاح کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی؟ احناف کا اس سلسلے میں موقف یہ ہے، بالغہ عورت ولی کے بغیر نکاح کر سکتی ہے، جبکہ شوافع کہتے ہیں نہیں کر سکتی۔ اب احناف کی دلیل یہی حتیٰ تنکح زوجا غیرہ ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حتیٰ تنکح جو ہے، یہ تنکح فعل مضارع کا صیغہ ہے اور واحد مؤنث کا صیغہ ہے۔ اللہ رب العزت نے نکاح کی نسبت عورت کی طرف کی ہے اس آیت میں، جہاں تک کہ وہ عورت کسی اور سے نکاح نہ کرے، اس میں کسی ولی کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اب اگر ہم کہیں ولی کا ہونا ضروری ہے، ولی کے بغیر نکاح جائز نہیں ہے، ولی کے بغیر اگر عورت نکاح کر لے تو نکاح باطل ہے، تو قرآن مجید میں جو ایک لفظ تنکح آیا ہے، جس نکاح کی نسبت خود عورت کی طرف ہے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نکاح کا انعقاد کرنے والی خود عورت ہے۔ اب اگر تمہاری بات مان لیں تو کتاب اللہ کے اس خاص کے اوپر عمل نہیں ہوگا، لہٰذا ہم کتاب اللہ کے خاص کے اوپر عمل کریں گے، قرآن مجید کے خاص پر عمل کریں گے، اور آپ جو حدیث بیان کر رہے ہیں اس حدیث کو ہم کسی اور معنی میں معمول کر کے یہ بتلائیں گے کہ وہ نکاح باطل ہے۔ باطل ہے سے مراد یہ ہے کہ اس نکاح کے وہ فوائد حاصل نہیں ہوتے جو فوائد ایک ولی کے نکاح کی وجہ سے حاصل ہوتے ہیں۔ یوں سمجھیے کہ ہم کہیں گے وہ نکاح کامل نہیں ہے، وہ نکاح بہتر نہیں ہے۔ تو یہ 2 مثالیں ہو گئیں کتاب اللہ کے خاص کی، کہ ہم نے کتاب اللہ پر عمل کیا، کتاب اللہ کے خاص پر عمل کیا، خبر واحد اور قیاس کو ہم نے چھوڑ دیا۔ ایک اور مثال ہے، احناف کے نزدیک مہر کی کم از کم مقدار 10 درہم ہے، زیادہ کوئی مقدار نہیں ہے، اور 10 درہم سے کم مہر مقرر کرنا جائز نہیں۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مہر ایک مالی معاملہ ہے، جس طرح خرید و فروخت کے معاملات ہوتے ہیں، تو ہر وہ چیز امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو خرید و فروخت میں ثمن بننے کی صلاحیت رکھتی ہے، اس چیز کو مہر بھی بنا سکتے ہیں۔ گویا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں چاہے 10 درہم ہو، چاہے 5 درہم ہو، چاہے 1 ٹافی ہو، چاہے 10 ٹافی ہوں، یعنی ہر چیز کو آپ مہر بنا سکتے ہیں۔ اب یہاں پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل سمجھیے، کتاب اللہ میں خاص کیا ہے؟ کتاب اللہ قرآن مجید سورۃ احزاب آیت نمبر 50 ہے، قد علمنا ما فرضنا علیہم۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم اسے بخوبی جانتے ہیں، ہمیں یقیناً معلوم ہے جو ہم نے ان پر ان کی بیویوں کے متعلق مقرر کر رکھے ہیں۔ فرضنا، اللہ رب العزت نے فرض کی نسبت اپنی طرف کی ہے، یعنی جو کچھ ہم نے اپنے اوپر اپنی طرف سے ان کے اوپر فرض کر دیا ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہاں دیکھیں فرضنا کا لفظ جو ہے یہ خاص ہے، اس فرض کی نسبت اللہ رب العزت کی طرف ہے
کہ مہر کو اللہ رب العزت نے مقرر کر دیا ہے، یعنی اس کے کم از کم مقدار کو اللہ رب العزت نے بتلایا ہے۔ وہ مقدار کیا ہے؟ وہ امام صاحب فرماتے ہیں حدیث پاک میں ہے کم از کم 10 درہم۔ لہٰذا یہ کہنا کہ جو کچھ بھی اپنی طرف سے آپ دے دیں، چاہے وہ 10 درہم سے کم ہو، چاہے 10 درہم سے زیادہ ہو، چاہے 2 درہم ہو، یہ فرضنا کے خلاف ہے، کیونکہ فرضنا یہ بتلا رہا ہے ہمیں کہ لفظ مہر کی مقدار شرعی معلوم ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے مقرر ہے۔ اب اگر ہم مقدار کو اس سے کم کریں گے تو اللہ رب العزت کی طرف سے جو مقررہ مقدار ہے 2 درہم وغیرہ، تو اس صورت میں خاص کے اوپر عمل ممکن نہیں ہوگا۔ لہٰذا ہم خاص کے اوپر عمل کرتے ہوئے یہ کہیں گے کہ مہر کی کم از کم مقدار جو ہے وہ 10 درہم ہے، اور یہ جو 10 درہم ہم نے مقرر کی ہے یہ حدیث پاک کی وجہ سے کی ہے۔ اس بات کے ہم خلاف ہیں کہ ہر وہ چیز جو خرید و فروخت کے معاملات میں خرید و فروخت ہونے کی صلاحیت رکھتی ہے اس کو آپ مہر بنا سکتے ہو، چاہے 2 درہم ہو، چاہے 10 درہم ہو، چاہے 8 ہو، یہ بات درست نہیں ہے۔ تو یہ 3 مثالیں تھیں کتاب اللہ کے خاص کی۔ تو خاص کے متعلق آپ نے سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیں وضع کے اعتبار سے لفظ کی 4 قسمیں ہیں، خاص کی پھر آپ نے یاد رکھنی ہے 3 قسمیں ہیں، اور خاص کا حکم آپ یہ یاد رکھیں کہ احناف کے نزدیک کتاب اللہ کے خاص کے اوپر عمل ہوگا۔ اگر کتاب اللہ کے خاص کے مقابلے میں خبر واحد آ جائے یا قیاس آ جائے، سب سے پہلے تو ہم تطبیق دینے کی کوشش کریں گے کہ کوئی ایسی راہ اور ایسی صورت نکالیں دونوں پر عمل ممکن ہو۔ اگر ایسی صورت نہ نکلے تو پھر ہم کتاب اللہ کی وجہ سے اس خبر واحد کو قیاس کو چھوڑیں گے، لیکن کتاب اللہ کے خاص کے اوپر کوئی تبدیلی کوئی زیادتی وغیرہ نہیں کریں گے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر کے اندر ہم آپ کو عام کے متعلق بتلائیں گے۔